السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ثبت عند الموت لا إله إلا الله آمین یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج 26واں پارہ شروع کریں گے سورہ احقاف سے جو شروع ہو رہا ہے۔ احقاف کہتے ہیں ٹیلوں کو، ریت کے ٹیلوں کو۔ اس میں اس کا ذکر آیا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام ہے۔ مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اس میں، اور اس میں جنات کا ذکر آتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نخلا کی وادی میں گئے، اور وہاں پر ایک بازار ہے جس کا نام ہے عکاظ۔ وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی فجر کے وقت، تو جنہوں نے آپ سے وہ قرآن سنا، اور اس سے پہلے وہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ ہمارا آسمانوں پر جانا کیوں رک گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کوئی خاص بات زمین پر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے اب جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو ہمیں شعلہ مارا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو جان گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا روک دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوا۔ تنزیل الکتابی اتارا جانا اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وہ ذات ہے العزیز الحکیم کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی اور ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ قل ارأیتم والذین کفروا اور ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، عما انذروا معرضین وہ جو اعراض کرتے ہیں ان کو اس سے جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ کہہ دیجیے ان سے بھلا تم نے کبھی دیکھا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی کیا شراکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل لے آؤ میرے پاس کوئی ایسی کتاب، ھذا اس کتاب سے پہلے، قرآن سے پہلے کی کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم یا علم کا کوئی روایت لے کر آؤ میرے پاس، یعنی تم میں یہ مجھے دکھاؤ کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کتاب میں، جو اس سے پہلے 3 کتابیں آ چکی، صحیفے آ چکے، کسی نبی کا لکھا ہوا کوئی ایسی کوئی علمی روایت میرے پاس لے کر آؤ جس میں میں نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہو کہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا لینا، اوروں نے کسی نے جو ہے زمین میں یا آسمانوں میں میری مدد کی ہے، میرے ساتھ کچھ اور پیدا کیا ہے، تو لے کر آؤ میرے پاس، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ اور سب سے زیادہ گمراہ وہ ہے جو پکارے
اللہ کو چھوڑ کر، من لا یستجیب لہ، ایسے کو جو نہیں جواب دیتا اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں، ان کو پکارتے، مورتیوں کو پکارتے رہو، قبر والوں کو پکارتے رہو، وہ ان کی پکار کا کبھی جواب نہ دیں گے، وہ تو ان کی پکار ہی نہیں سن رہے، اس سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو یہ لوگ جن کو یہ پوچھتے تھے ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کے جو وہ یہ عبادت کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز کرتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، وہ سب اس کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر پڑھی جاتی بینات ہماری واضح روشن نشانیاں، قال الذین کفروا، تو کہا کافروں نے، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، کہ یہ ایک کھلا جادو ہے، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لایا ہے اس کو، قل ان افتریتہ، ان کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہوگا، فلا تملکون لی، تو تم نہیں میرے لیے اختیار رکھتے، من اللہ شیئا، اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، یعنی اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے، تم اللہ کے بالمقابل کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ هو عالم بما تفیدون فی، وہ خوب جانتا ہے جو یہ باتیں کرتے ہو، اس کے بارے میں گھڑتے ہو، کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، اور کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدءا من الرسل، ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نرالا نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف پیروی کرتا ہوں اس بات کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور میں کھول کر بتا دینے والا ہوں، ڈرا دینے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، ان سے کہہ دیجئے کیا غور کیا ہے تم نے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم اس کا کفر کر رہے ہو، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے گواہی دی ہو، علی مثلہ، اس کے اوپر اس جیسی، فآمن فاستکبرتم، بس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، تم نے اس کا حق کا انکار کر دیا، کہ یعنی کہ اس بات کی گواہی دی ہے بنی اسرائیل میں سے بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، عام مطلب جو بھی ان کا پڑھا لکھا عالم آدمی ہے، وہ اس نے گواہی دی ہو کہ یہ کتاب آخری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا ظالم قوم کی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافر لوگوں نے ایمان والوں کے لیے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ اس کے اندر یہ خیر ہوتا، یہ بھلائی کی چیز ہوتی تو یہ کبھی بھی ہم سے آگے نہ بڑھتے، یعنی کہ جیسے دنیا میں دنیا داروں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں اللہ نے یہاں پر نوازا ہوا ہے، خوب مال و دولت اور بیٹے بیویاں دے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم سے کبھی بھی اس چیز میں نہ بڑھتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب کہ نہیں یہ راہ پائے بھی اس چیز کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو انہوں لوگوں نے اس پر بہتان، نعوذ باللہ، جھوٹ باندھا کہ یہ پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی تھی، امام و رحمہ، اس کو بھی پیشوا بنایا تھا اور رحمت بنایا تھا۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب جو ہے تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ ڈرا دے ظالموں کو کہ جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اولاد قرار دیتے ہیں، تو ان سب کو یہ جو ہے اچھی طرح سے ڈرا دے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اور یہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اور یہی تو جنت والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں انہی لوگوں میں سے کرنا، یا اللہ ہمیں موت کے وقت بھی ثابت قدم رکھنا، زندگی میں بھی جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف آئے، کسی طرح کی معاشی تنگی آئے، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، اے اللہ ہمیں اپنے پر بھروسہ کرنے والوں میں رکھنا۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے جو وہ عمل
کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ حملتہ امہ کرہم، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف پر، ووضعتہ کرہا، اور جنتی ہے اس کو تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ، اس کا بوجھ اٹھانا یعنی حمل اٹھانا اور دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جاتا ہے وہ اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کو، کہ 40 سال کی عمر ایک شعور کی عمر ہے، اور اس کی ماں جو ہے اس کو کیسے جنتی ہے، اللہ نے کہا تکلیف پر تکلیف سہ کر اس کو جنتی بھی ہے اور اس کا حمل بھی اٹھاتی ہے 9 ماہ تک یا 6 ماہ تک، کم از کم حمل 6 ماہ کا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو اس طرح اٹھاتی ہے، اور پھر جب وہ بڑا جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کی یہاں پہ ہمیں مثال بیان کر رہے ہیں کہ پہلا نمونہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، وہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما میں شکر کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیش، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں صالح عمل کروں، ترضاہ، جن کو تو پسند کر لے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ پہلا نمونہ ایک نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے، اس کے قدم جو ہیں وہ شریعت کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، دوسری دعا کرتا ہے کہ ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور پھر تیسری دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو نیک کرنا، ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کو قبول کر لیتے ہیں ان کی طرف سے اچھی باتوں کو، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ہٹا دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ان سے برائیوں کو، فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ کا یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا گیا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور ایک وہ بدبخت ہے جو کہتے ہیں لوالدیہ، اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، افسوس ہے تم دونوں پر، اتعداننی، کہ تم مجھے وعدہ دیتے ہو اس بات کا، ان اخرج وقت خلت القرون، کہ میں نکالا جاؤں گا یعنی مجھے زندہ کیا جائے گا، اور بے شک گزر گئی کی کئی نسلیں کئی قرن مجھ سے، من قبلی، میرے سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ویلک آمن، کہ تیری بدبختی ہے تو ایمان لے آ، وہ والدین کہتے ہیں کہ تو ایمان لے آ، فیقول ان وعد اللہ حق، بے شک یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ ان کو جواب دیتا ہے کیا یہ باتیں ہیں، یہ تو صرف پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، اور بے شک یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوپر جہنم کے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، وہ لوگ جو اس سے پہلے گزر چکے جنوں انس میں سے، جن کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو گئی، انہم کانوا خاسرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو دوسرا بدبخت نافرمان بیٹا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے افسوس ہے تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، ان میں سے کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ تو پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، اور دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیانی کرنے والوں کا ہے، دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو وہ عمل کریں گے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ کمی ظلم کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر، أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ، لے گئے، ان کو کہا جائے گا لے گئے تم اپنی نیکیاں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان کے
ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، بس آج کے دن تمہیں بدلہ ملے گا ذلت والے عذاب کا اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد روزے کی حالت میں آپ کے سامنے کھانا پانی رکھا گیا تو آپ رونے لگ گئے اور مصعب بن عمیر کو یاد کیا اور فرمایا وہ ہم سے اچھے تھے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو یاد کیا اور پھر روتے رہے. اور یہ آیت پڑھی اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ حضرت مصعب بن عمیر ہم سے پہلے شہید ہو گئے اور ان کا یہ حال تھا کہ کپڑا لباس پورا نہ تھا اور ان کو کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا. اور حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو ان کو دنیاوی چیزوں کی انہوں نے ان کی طرف جو ہے ان کی لذتیں، دنیاوی چیزیں، یہ چیزیں بہت حد تک چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. بغیر الحق، بغیر حق کسی وجہ کے تم زمین پر فساد کرتے تھے. بما کنتم تفسقون، اس وجہ سے کہ تم فسق کرنے والے تھے. وَاذْكُرُوا أَخَا عَاد، ذکر کرو عاد کے بھائی کا، قوم عاد جو تھی ان کے بھائی کا. اذ انذر قومہ، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں. یہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہود علیہ السلام اس قوم پر آئے تھے، یہ ریت کے ٹیلوں میں اندر گھر بنا کر رہتے تھے. وقد خلت النذر من بین یدیہ میں ومن خلفہ، اور بے شک گزر گئے ڈراوے ان سے آگے اور پیچھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی رسول نبی بھیجے تھے اور وہ آ کے یہی کہتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو وہ آگے سے ان کو ڈٹائی سے جواب دیتے کہ کیا تو ہمارے پاس وہ چیز لایا ہے کہ تو پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، ہمارا جو طریقہ زندگی ہے، ہماری جو عبادت کے طریقے ہیں، تم اس کو پھیر دینا چاہتے ہو. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس لے آ ہم پر وہ عذاب، وہ وعدہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے. قال انما العلم عند اللہ، تو رسول نے آگے سے کہا، حود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وابلغکم ما ارسلت به، میں تو پہنچاتا ہوں تم کو جو مجھے رسالت دی گئی ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم قوم ہو جاہل. فلما رأوه عارضا مستقبلا، پھر جب انہوں نے دیکھا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آنا تھا تو وہاں پر شدید گرمی پڑ رہی تھی، شدید جو تھے وہ جھلس گئے تھے گرمی سے. تو انہوں نے دیکھا اپنے سامنے سے، اپنی وادیوں کے سامنے سے بادلوں کو آتا ہوا، کالا سیاہ بادل ان کے اوپر آیا، اس کے نیچے ٹھنڈک لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے، یہ ہمارے اوپر برسے گا. بل ہوا ما استعجلتم به، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہے ہیں بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی کرتے تھے، کہ عذاب مانگا کرتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک تیز ہوا تھی اور اس کے اندر دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء، تہس نہس کر دیا انہیں ہر چیز کو، بامر ربیہا، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، بس ہو گئے وہ، لا یرا الا مساکنہم، کہ نہیں نظر آتے تھے ان کے گھر، کہ صرف گھر رہ گئے اور ان میں سے کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، ولقد اور بلا شبہ مکناہم، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، فیما ان علاقوں میں، ان بستیوں میں، ان گھروں میں. ان مکناکم، نہیں ٹھکانہ دیا تم کو، فیہ اس میں، کہ اے قریش مکہ، اے مکہ کے رہنے والوں، تمہارے پاس وہ ترقی، وہ جو ہے تہذیب و تمدن نہیں آیا، وہ ساری جو ہے نعمتیں نہیں آئیں جو میں نے ان کو دی تھی، یعنی وہ اتنی عظیم قوم تھی. وجعلنا لہم سمعا وابصارا، اور بنایا ہم نے ان کے لیے کان اور دیکھنا، وافئدہ، دل و دماغ. فما اغنی عنہم سمعہم، پس نہ کام آئی ان کی سماعت، ولا ابصارہم ولا افئدتہم، اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، من شیء، کوئی چیز جو تھی اللہ کے بالمقابل. جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہی کان، آنکھیں، ان کے سماعت، دل و دماغ جو بڑے سمجھدار تھے، بہت ہوشیار تھے دنیا کے معاملے میں، وہ کچھ کام نہ آئے. اس کانوا یجحدون، جب کہ تھے وہ جھگڑا کرنے والے، بھی آیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے
نے اللہ کی آیات سے جھگڑا کیا تو اللہ کے عذاب نے، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بلا شبہ ہلاک کیا ہم نے اس بستی کے جو ارد گرد تھا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم بار بار ہمارے دل میں کبھی آتا ہے کہ اتنے قصے، اتنی باتیں کیوں بار بار بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بار 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 بار، آپ اپنے بچے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا بچہ ہم سے ایک بات پوچھتا ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں، وہ دوسری بار وہی بات کرتا ہے، اور دن بھر میں کئی بار ایک ہی بات کرتا جاتا ہے اور ہم اس کو بتاتے ہیں، بار بار اس کی تسلی کرواتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے؟ مہربانی اور شفقت سے، کہ ہمارے بچے کو اچھی طرح سے یہ چیز ازبر ہو جائے۔ یہی حال ہمارا اور رب کا بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ قصے، یہ باتیں سنا رہے ہیں تاکہ میرے بندے بچ جائیں ان عذابوں سے، ان تکلیفوں پریشانیوں سے، اور اس بڑی جہنم سے، اس بڑے دن کے عذاب سے جو اگر نہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا، نہ تقوی اختیار کیا تو وہ آ لے گا۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، پھر جب ان کے اوپر یہ ایسا عذاب آیا تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر قربانا الہا، قربت کا ذریعہ بناتے تھے اپنے معبود۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ کھو گئے ان سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب ان کا گھڑا ہوا بات تھی۔ افک کہتے ہیں جھوٹ گھڑنے کو، یہ سب ان کا جھوٹ گھڑا ہوا تھا اور جو کہ وہ افطرا کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت من الجن، جنوں میں سے، یستمعون القرآن، وہ سنتے تھے قرآن کو، فلما حضروہ، پھر جب وہ آپ کے پاس آ گئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے اور کہنے لگے خاموش رہو۔ فلما قضی، اور جب قرآن تلاوت پوری ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ لوٹ گئے، واپس چلے گئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک سنی ہے ہم نے کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے آگے ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی، والی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کے دائی کی پکار کو، وآمنوا بہ، سبحان اللہ، یہ جنہوں نے ایک بار قرآن سنا اور ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے جو ہے یہ ساری دوسروں کی گندگی جو ہے، جو ان کو اوروں کو پوچھتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس کے بدلے وہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ کے دائی کی بات کو نہ قبول کیا، فلیس بمعجز فی الارض، تو یہ بھی یاد رکھو وہ زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتی، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہ ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں تھکاوٹ ہوئی اس کو ان کی پیدائش سے، بقدر علی ان یحیی الموتى، اس نے اندازے کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ پیدا کیا، اور وہ ان کی دوبارہ پیدا کرنے کو، زندہ کو جو ہے مردوں سے زندہ کو نکالنے میں بھی اللہ کو کوئی ایسی جو ہے وہ تھکاوٹ نہ ہوگی۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر، الیسا، کیا نہیں ہے، ھذا بالحق، ان سے کہا جائے گا کیا یہ سب حق نہیں ہے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ حق نہیں ہے جو تم سے وعدہ دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو کہا جائے گا ان سے کہ چکھو عذاب کا مزہ بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا ان بہت ہمت والے رسولوں میں سے۔ تو یہ 5 رسول جو ہیں، سارے رسولوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت ڈٹ کر جو ہے اپنے تبلیغ کی، اللہ کے دین پر ڈٹے
بیٹھے رہے، لوگوں کو سمجھایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار، یہ ان 5 بہت عزم والے اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ جو تھی وہ اللہ کے راستے میں مشقتیں تکلیفیں اٹھائیں. اور نوح علیہ السلام کی تو بات ہی کیا ہے کہ انہوں نے 950 سال اللہ کے حکم سے تبلیغ کی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور ان کے اوپر قوم کے اوپر جلدی نہ کرو، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو اس دن وہ غور کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں ٹھہرے ہم اس دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی. بلاغن، یہ قرآن تو پہنچانا ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقین، پس نہیں ہلاک ہوتی مگر فاسق قوم ہی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہلاک کرے گا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا ہے. یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. اضل اعمالہم، بہت ہی برباد ہو گئے ان کے اعمال، بہت ہی گم ہو گئے ان کے اعمال. اللہ تعالیٰ نے قتال کا جو حکم تھا، جہاد کا حکم تھا، سورہ حج میں اس کی 22 نمبر آیت سے لے کر 39 نمبر آیت تک جہاد کی اجازت دی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا وہ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، کہ جہاد ایک ایمان کی چوٹی ہے. جب انسان تمہارے تمام ایمان میں خوب کامل ہو جاتا ہے، پکا نمازی بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کی پاسداری کرنے لگ جاتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ یہ جو دین کی چوٹی ہے جہاد، وہ اس کے اندر شامل ہو جائے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے لیے تلوار اٹھا دے اللہ کے کلمے کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 صورتوں میں آیا ہے، پہلی بار آل عمران میں، پھر سورہ احزاب میں، اور سورہ محمد میں، اور پھر آگے سورہ فتح میں، اور پھر 5ویں بار سورہ صف میں نام آیا ہے. اور لیکن سورہ صف میں آپ کا نام احمد آیا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، ہٹا دیے ان سے ان کی برائیوں کو. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کر دیا. کن لوگوں کے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس چیز کی تصدیق کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اتباع کی تھی باطل کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں حق کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو کافر لوگوں سے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو مارو ان کی گردنوں پر. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون بہا لو ان کا. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو باندھ لو، یعنی ان کو اپنا قیدی بنا لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر جیسے بھی تمہیں مناسب لگے، چاہے تو احسان کرو ان کے اوپر یا ان سے فدیہ لو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ وہ جنگ کا سامان رکھتے ہیں. اوزارہا، اپنے جو ہیں ان کے ہتھیار. ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے، لو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مدد کرتا منہم، ان کی طرف سے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے تمہاری بعض کی بعض سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے قتال کیا، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں. فلن یضلوا اعمالہم، ہرگز نہ اللہ برباد کرے گا ان کے اعمال کو. سیہدیہم ویصلح بالہم، رہنمائی کرے گا ان کی اور ان کے احوال کو درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ، اور داخل کرے گا ان کو ان باغات میں. عرفہا لہم، جو ان کو جن کی پہچان کرا دی. اللہ تعالیٰ بار بار پچھلے پورے 25 سپاروں میں اللہ بار بار جنت کا جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں. جنت کی کچھ نہ کچھ شکل ہمارے ذہنوں میں بن چکی ہوئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو ان جنتوں میں داخل کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم نے مدد
مدد کی اللہ کی، ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور مضبوط کر دے گا تمہارے اقدام کو، تم اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جاؤ گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان مال پیش کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور اس میں سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ تمہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ الذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے تباہی ہے ان کے لیے اور بہت ہی برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کے اچھے اچھے دنیا میں وہ کام کرتے تھے ان کو برباد کر دیا، ان کے لیے ہلاکت کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے آپ پر اتارا تھا۔ واحبط اعمالهم، پس بہت ہی زیادہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیا ان کو، تہس نہس کر دیا ان کو۔ وللکافرین امثالہم، اور کافروں کے لیے انہی جیسی بات ہوگی کہ اب بھی آج کے بھی کافروں نے نہ بات مانی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی طرح طرح کے اس طرح کے عذاب بھیجے گا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے ان کے اوپر عذاب بھیجے گا اور ایمان والوں کو بچا لے گا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور بے شک کافر ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو، صالح عمل کرنے والوں کو، جنات تجری، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ والذین کفروا یتمتعون، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں، یعنی ان کو صرف ایک جو ہے جانوروں کی طرح کی لذت، جنسی لذت یا کھانے پینے سے سروکار ہے، تو اللہ کہتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے کہ کھاتے ہیں چوپائے۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وکأی من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہی، یا اشد قوت من قریتک التی اخرجتک، اور کتنی ہی بستیاں گزر گئی ہیں جو کہ تیری اس بستی سے جہاں سے تجھ کو نکالا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیری بستی سے زیادہ قوت والی تھیں۔ اخلقناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، فلا ناصر لہم، کوئی مددگار نہ ہوا ان کا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ جو ہے اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہو۔ یعنی دو شخصوں کی بار بار اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو ایمان لا کر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے پیچھے چل رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس نے پیروی کس چیز کی ہے کہ خواہشات کی پیروی کی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی ان کا ذائقہ، ان کی شکل، رنگ بگڑے گا نہ۔ وانہار من لبن، اور ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی لم یتغیر طعمہ، جن کا مزہ کبھی نہ بگڑے گا۔ وانہار من خمر، اور وہاں پر شراب کی نہریں ہوں گی لذۃ للشاربین، جو بہت ہی لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور وہاں پر ایسی نہریں ہوں گی جو کشید کیا ہوا، صاف کیا ہوگا شہد ہوگا۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان نہروں کے علاوہ ان کے لیے پھل ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور بہت بڑی چیز ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ شخص جو ہے ہمیشہ رہنے والا آگ میں۔ وسقوا ماء حمیما، اور وہ پلایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کو۔ فقطع امعاءہم، جس سے کٹ جائیں گی اس کی انتڑیاں۔ ومنہم من یستمع الیک، تو یہ شخص جو ہے یہ جنت اچھی ہے جس کے اندر یہ نہریں ہوں، یا یہ شخص جس کو ہمیشہ آگ میں رہنا ہے اور کھولتے ہوئے پانیوں کو پینا ہے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی بات۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں۔ قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، ماذا قال آنفا، ابھی کیا نازل ہوا ہے، کیا کہا ہے تمہارے رب نے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو وہ لوگ یہ سب ایسے لوگ ہیں جو کہ توجہ سے بات کو سنتے نہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ نور بن کر اترتا نہیں ہے قرآن، آپ کی باتیں
یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی، واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کی دوسری یہ ہے کہ یہ برا عمل بھی جس کے لیے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، اور یہ شخص جس کے دل کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے اس نے بھی اتباع کی اپنے خواہش کی۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ ان لوگوں کو جو رہنمائی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کی ہدایت کو، جوں جوں وہ قرآن کو سنتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور تقوی۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آئے گی ان کے اوپر اچانک، فقد جاء اشراطها، اور بے شک اس کی نشانیاں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کہ علم گھٹ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ، اور پھر جب قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی تو کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو اصل علم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس بخشش مانگی اپنے گناہوں کی، کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے، کہ انسان جو ہے خطا کار ہے، دن میں کئی بار غلطیاں کرتا ہے، کئی بار اس سے جو ہے وہ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا مومن بندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ دعا کیجیے۔ اور کچھ نشانیاں 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، دجال کا آنا، دابت الارض کہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکل کر بولے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور پھر نکلنا 3 جگہ سے زمین کا دھنس جانا، ایک آگ ہوگی جو کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کو محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہوں کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ ویقول الذین آمنوا، اور کہا ایمان والوں نے، لولا نزلت سورہ، یہ جو تھوڑے سے جن کا ایمان تھوڑا کچا تھا وہ کہتے تھے کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی سورت قتال کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب نازل ہو گئی آیات مضبوط، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور ان میں ذکر کیا گیا قتال کا، جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو جنہوں کے دل میں روگ ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَحْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ آپ کی طرف اپنی آنکھوں کو گھما کے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس پھٹکار ہے ان کے لیے، یعنی کہ پہلے خود ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ قتال کی آیتیں نازل فرما دیتے ہیں تو منافقین تو پکے پکے منافق ہیں، ان کو تو برا لگتا ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ ابھی وہ مومن بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہوا۔ طاعت و قول معروف، اطاعت کرو اچھے طریقے سے اور بات کرو اچھی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلہ کرو کام کا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ سچے ہوتے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی بات کے ساتھ، جو حق کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اس کو مانگ رہے تھے تو اس اجر ان کو ملتا، تو وہ سچے ہوتے تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اور نہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تم پھر جاؤ، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس کے ساتھ تم قطع کرو رشتہ داریوں کو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کر دی اللہ نے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، بس بہرا کر دیا ان کو اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا پس وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالہم، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے والا، سوچ سمجھ اختیار کرنے والا بنائے رکھے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو لوٹ گئے اپنے قدموں پر، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے جب کہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی تھی۔ الشیطان سولہم، شیطان ان کے اوپر چڑھ گیا، مسلط ہو گیا۔ واملی لہم، اور ڈھیل دی ان کو، یعنی کہ انہوں نے وہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد ان کے دل کجی کی طرف، کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک انہوں نے کہا ان لوگوں سے، قالوا للذین کرہوا، لوگوں سے کہنے
کہنے لگے کہ ناپسند کیا ہے ما نزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، سنطیعکم فی بعض الامر، اور ان قریب یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ قتال تمہیں پسند نہیں ہے، ان قریب کوئی اور حکم نازل ہوگا تو ہم تمہارا کہاں مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کی چپکے چپکے کی ہوئی باتوں کو۔ وکیف اذا توفتہم الملائکۃ، اور کیوں کر کیسا وہ وقت ہوگا جب روحیں قبض کریں گی فرشتے ان کے، یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کو ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، جب ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ نحل میں، تو فرشتے ان کو ماریں گے، ان کے چہروں کے اوپر ضرب لگائیں گے، ان کی پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے، وکرہوا رضوانہ، اور ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، واحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز نہ ظاہر کرے گا ان کے کینوں کو جو دل میں وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔ ولو نشاء لاریناکہم، اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیں، فلا عرفتہم، پھر تم پہچان لو ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافق جو دلوں میں ایسی باتیں رکھتے ہیں، جو ایسی باتیں کر کے اسلام کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں اور تم ان کو پہچانو ان کی پیشانیوں سے۔ تعرفنہم فی اللحن القول، اور تم ضرور ان کو پہچان لو ان کی باتوں کے انداز سے۔ باتیں تو ایسی میٹھی میٹھی کریں گے، زمین و آسمان کے قلابے ملائیں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا تو پیچھے ہو جائیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ جانتا ہے ان کے اعمال، ولنبلونکم، اور اللہ ضرور آزمائش کرے گا تمہاری، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جان لے کون ہے مجاہد تم میں سے اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ ونبلو اخبارکم، اور اللہ آزمائے گا تمہیں تمہاری خبروں سے، تمہاری باتوں سے، کہ کیسے تم ایک دم سے اپنی ڈھارس جو ہے دل پھینک دیتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو، اور کس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کون سی آیات آتی ہیں جن سے تمہارے ایمان میں تقویت آ جاتی ہے اور تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتے ہو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے جب ان کے اوپر واضح ہو گیا تھا ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہ وہ نقصان دیں گے اللہ کو کچھ بھی، فسیحبط اعمالہم، اور ان قریب برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے۔ بڑی مشکل سے 50-60 سال کی زندگی گزری، اس میں کوشش کرتے رہے کہ نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی زبان سے ایسا کلمہ، کوئی نیت ایسی نہ کروا دے، زبان سے کچھ نہ کہلوا دے، دلوں میں کوئی ایسا اس قرآن کے بارے میں یا اللہ کے احکامات کے بارے میں کوئی برائی آ جائے کہ جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جائیں۔ بہت جو ہے پھونک کر قدم رکھنا ہے، اللہ کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم اپنے اعمال کو برباد کر دو۔ یعنی کہ اعمال کیسے برباد ہوں گے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں گے، اللہ کے لیے خالص نہ ہوں گے، اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوگا تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اور کافر ہی رہے، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ، ولا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی تم جو ہے ان کو صلح کی طرف پکارنا کہ پہل نہ کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی جو ہے بلند تر رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ کس معنی میں؟ یعنی کھیل تماشا جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے یہ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دے گا اللہ تم کو تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مالوں سے کچھ نہ مانگے گا، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ مانگے تم سے ان مالوں کو، فَيُخْفِكُمْ، اور پھر جو ہے تم چھپاؤ گے، تبخلوا، اور تم بخیلی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ان کینوں کو، ان باتوں کو جو ہے ظاہر کر دے گا، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، اور تم میں سے جو کوئی بخیلی کرے گا، فَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ،
النفسی، تو وہ بخیلی کرے گا حقیقت میں اپنے نفس کی کے ساتھ. یعنی بخیلی کیا ہے؟ جب جس کام پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر خرچ نہ کیا جائے، جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان کے اوپر نہ لگایا جائے. جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو اور اجتماعی طور پر آواز لگائی جائے کہ مسلمانوں کی مدد کرو، اس وقت تم خرچ نہ کرو تو یہ بخیلی ہے. واللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم بات نہیں مانو گے پھر جاؤ گے. یستبدل قوما غیرکم، اللہ تبدیل کر دے گا کسی اور قوم کے ساتھ تمہیں لے جائے گا، اوروں کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہیں ہوں گے وہ تمہارے جیسے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. اللہ ہم سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کلمے کی بلندی والا کام لے، ہم سے جہاد و قتال والا کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. سورہ فتح یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں اس کی. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا اور کہا کہ جو میرے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ نکلے. تو تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے تھے. اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فتح یہ جو ہے فتح مبینہ، یہ صلح حدیبیہ کی فتح کو کہا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک فتح دی ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کی فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ پہلے کر چکے اپنے گناہوں میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں کریں گے، ویتم نعمتہ، اور اللہ پوری کرے اپنی نعمت علیکا تیرے اوپر، ویہدیک صراطا مستقیم، اور رہنمائی کرے تیری سیدھے راستے کی طرف. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور وہ مدد کرے گا اللہ تیری مدد بہت غالب. هو الذی انزل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اتاری السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں کے اوپر سکینت نازل فرمائی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مدینہ منورہ میں آپ نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بےحد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکے والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں جا کر بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے وہاں پر جو کچھ ان کو پیش آیا اس پر ان کے دل جو میلے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھ جائے ان کے ایمان پر ایمان. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمان و زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما، وہ ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں عورتوں کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کے صغیرہ گناہوں کو. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عظیم کامیابی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے، یعنی کہ یہ سورہ فتح. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا منافق مردوں اور عورتوں کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. مشرکات الظَّانِّينَ بِاللَّهِ، وہ جو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برے برے گمان. علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر وقت کی زمانے کی گردش ہے، بری گردش ہے. وغضب اللہ علیہم، ناراض ہوا اللہ ان کے اوپر. ولعنہم وعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی اور تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم کو. وساعت مسیرہ، وہ بہت بری لوٹ جانے والی جگہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمان و زمین کے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتعزروہ،
وَعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَتَوَقِّرُوهُ اور اس کو عزت دو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تیرے ہاتھ پر، در حقیقت بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ اللہ کا اوپر تھا ان کے ہاتھوں پر۔ فمن نکسا تو جس نے اس کو توڑا، فإنما ينکس علی نفسہ تو انہوں نے توڑا اس کو اپنے ہی نفس پر، اس کا وبال آیا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ اور جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اللہ کے اوپر، فسیؤتیہ اجرا عظیما تو اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو جو ہے وہ بہت بڑا اجر سے نوازے گا۔ اس فتح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔ ابتدائے اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ سورہ فتح اس صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تر فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل گروہ جو ہے مخلص اہل ایمان کا ہے، جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود جو ہے اپنے آباء و اجداد جو تھے ان کے خلاف جو ہے آ گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور بیعت جہاد کی، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے رائے فرار اختیار نہ کریں گے۔ اللہ کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور اللہ جیسے اگلی آیات ہم پڑھتے ہیں کہ فرمائیں گے جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ ان منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اطلاع دی، جب آپ واپس جائیں تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جو جھوٹے عذر پیش کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن سیقول لک المخلفون ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ارد گرد کے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن ابھی راسخ نہیں ہوا تھا ان کے دلوں میں، وہ آپ سے کیا کریں گے عذر، شغلتنا اموالنا کہ مصروف رکھا ہم کو ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا بس آپ یوں کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خود کچھ کرنا نہیں ہے اور کہنا ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگ لیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان سے کہیے کون تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے اللہ کے بالمقابل کسی بھی چیز کا، ان اراد بکم ضرا اگر اللہ چاہے تمہارے ساتھ زیادتی کرنا، او اراد بکم نفعا یا اللہ چاہے تمہارے ساتھ کوئی فائدہ پہنچانا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ ہے جو تم عمل کرتے اس سے باخبر، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا کہ ہرگز نہ لوٹ کر آئیں گے رسول، والمؤمنون اور ایمان والے، الی اہلیہ ابدا کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے تو وہ لوگ ان کے ساتھ یہاں لڑنے آتے تھے اس طرف کو آتے تھے، لیکن اب یہ خود اپنے ہاتھوں کو خالی کر کے اسلحے سے خالی ہو کر ان کے علاقے میں چلے گئے، اب یہ کیسے واپس آ سکیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور خوشنما کر دی اس بات کو ان کے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور وہ تمہارے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تھی تم قوم جو ہو یہ ایسے جو بدو قبائل تھے، سب کو اللہ کہتے ہیں ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو نہیں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو بے شک ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ درگزر کرتا ہے جس کو چاہے اور وہ معاف عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان. سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، وہی جو بدو قبائل تھے. اذا انطلقتم الی مغانم، جب لوٹو گے تم، جب چلو گے تم ایسی فتح کرنے، ایسے علاقوں کو جاؤ گے جہاں سے تمہیں بہت مال غنیمت ملے گا، وہ ملنے کی امید ہوگی. تو یہ فتح خیبر کی فتح ہے. تو جب آپ اس طرف جانے لگے تو ان کو ہوا کہ یہاں سے بھی بہت یہودیوں کا مال ملے گا. تو انہوں نے کہا لتأخذوها، تاکہ تم لو اس کو. ذرونا نتبعکم، وہ کہنے لگے چھوڑ دیجیے ہمارے پچھلے معاملات کو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ جائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دیں. قل، کہہ دیجیے، لن تتبعونا، ہرگز نہ تم ہمارے ساتھ آؤ گے. کذالکم، اس طرح قال اللہ من قبل، کہہ دیا اللہ نے اس سے پہلے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو جانے کی اجازت دی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو جب آپ ان کو ایسا جواب دو گے تو وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ کہیں ہمیں بھی کوئی مال غنیمت نہ مل جائے. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ وہ نہیں ہے کہ سمجھیں کسی بات کو مگر تھوڑا. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے بدوؤں سے، سَتَدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، ان قریب تم پکارے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو جنگ میں بہت سخت ہے. تو قاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ فرما بردار ہو جائے. یہ دو قبائل جو تھے بہت ہی جنگجو تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف. حنین میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. اللہ نے کہا کہ میں اس میں جب جنگ ہوگی نا تو پھر اس کی طرف لے کر جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اور پھر اگر تم نے کہا مانا تو دے گا اللہ تم کو بہت اچھا اجر. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پھر یہاں سے پھر گئے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم پہلے اپنے عہد کو توڑتے ہو پھر جاتے ہو. يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، جہاد سے پیچھے رہنے والے چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں کرتے. نہیں ہے کوئی پکڑ اندھے کے اوپر، ولا علی الارج حرج، اور نہ لنگڑے کے اوپر کوئی پکڑ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار کے اوپر پکڑ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، اللہ داخل کرے گا ان کو باغات میں، تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، اور جو منہ پھیرے گا عذاب دے گا اس کو دردناک عذاب. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بلا شبہ راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، اور جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا. فانزل سکینۃ علیہم، اللہ نے نازل کی ان کے اوپر سکینت. فاصابہم فتحا قریبا، اور پہنچائی ان کو قریبی فتح. ومغانم، اور مال غنیمت. کثیرتاً، بہت زیادہ. یا خزونہ ہوا، جو اس کو وہ لے رہے تھے. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور تھا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. کان اللہ عزیزاً حکیمہ، ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرتاً، اللہ نے وعدہ کیا تم سے بہت زیادہ مال غنیمت کا. تاخذونہا، تم اس کو حاصل کرو گے. فعجل لکم ہذہ، اور وہ جلدی ہی تم کو ملیں گی. وکف ایدی الناس، اور روکا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے. ولیتکون آیۃ للمؤمنین، اور ہو گئی یہ نشانیاں، ہوں گی یہ نشانیاں مومنین کے لیے. قریش کے ہاتھوں کو حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا، اور خیبر میں یہود کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا. تقریباً یہ 80 لوگ تھے جو ہتھیار باندھ کر پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے. جب آپ مکہ گئے تھے تو تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھا دیا، دہشت بٹھا دی، اور وہ نامراد چلے گئے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات ہوگی مومنین کے لیے نشانی. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ ایسی فتوحات ہیں جو نہیں تم ابھی تک ان تک پہنچے. قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اگر یہ کافر لوگ تم سے قتال کریں لولوا الادبار تو پیٹ پھیر جائیں گے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اور یہی سنت ہے اللہ کی جو اس سے پہلے بھی گزر چکی کہ جو بھی اسلام کے خلاف اٹھے گا، اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا، اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اللہ کی عادت میں تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بھی، بطنِ مکہ تھا، مکہ کے پیٹ میں یعنی بستی، اس بستی میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، بعد اس کے جب کہ غالب آ گئے تھے تم ان کے اوپر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ان کو دیکھنے والا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے روکا تم کو مسجد الحرام سے، والہدی، اور قربانی کو، معکوفا ان یبلغ محلہ، اس کو روکا کہ وہ پہنچے اپنی حلال ہونے کی جگہ پر، یعنی انہوں نے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا۔ ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے مرد مومن، ونساء مومنات، اور عورتیں مومنہ، لم تعلموہم، تم نہیں ان کو جانتے، ان تطاؤوہم، کہ وہ کچل دیتے تم ان کو، فتصیبکم منہم، اور پھر تم کو پہنچتی ان کی طرف سے، معرتن، کوئی تکلیف، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اس جنگ کو روک دیا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو تمہاری ہجرت کر جانے کے بعد وہاں پر اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا، وہاں پر بہت سارے مرد اور عورت تھے، اور پھر جب وہ کچلے جاتے وہ بھی سامنے مر جاتے، وہ ان کو ڈھال بنا کر کافر مشرکین مکہ سامنے لے آئے، تو اگر وہ تمہارے ہاتھوں مر جاتے تو تم کو بہت تکلیف پہنچتی۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیم، اور اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ گے تو اللہ ضرور سزا دے گا ان کافروں کو دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اور جب بنا دیا ان کافروں کے دلوں میں اس حمیت کو، انہوں نے آر سمجھا کہ ہم آپ سے بات چیت کریں اور آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری سکینت اپنے رسول کے اوپر، وعلی المومنین، اور مومنین کے اوپر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور چپکا دیا ان کو کلمہ تقوی کے ساتھ، وکانوا حق بہا واہلہا، اور وہ اسی قابل تھے اور اسی کے اہل تھے کہ وہ تقوی ان کو اختیار ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور صحابہ کو یہ بہت گراں گزر رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیوں ایسا معاہدہ کر رہے ہیں، ہم غلطی پر تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنا ہم پلہ تو سمجھا، اس سے پہلے تو قریش مکہ آپ سے بات چیت کرنے کو پسند ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنا ہم پلہ سمجھ کر، برابری سمجھ کر، ایک دوسرا گروہ سمجھ کر آپ کے ساتھ بات چیت کرنے آئے، اور آپ سے معاہدہ ہوا۔ معاہدہ تبھی ہوتا ہے جب دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ سمجھ رہے ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے، اور صحابہ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب کے دلوں کے اندر اطمینان آ گیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ سچا کیا اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ۔ لتدخلن المسجد الحرام، کے ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں، انشاءاللہ آمینین، امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پر معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال واپس لوٹ جاؤ گے اور اگلے سال تم عمرے کے لیے آئے گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کر دیا۔ محلقین رؤوسکم، منڈواتے ہوگے اپنے سروں کو، ومقصرین، اور قصر کرواتے ہوگے، لا تخافون، تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ تو مکے والے سارا اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے اور مکہ انہوں نے خالی کر دیا تھا، اور ان مومنین نے بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ عمرہ کیا۔ فعلم ما لم تعلموا، اور جان لیا جو نہیں تم جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اور جو قریبی فتح تھی، جیسے خیبر تھی، حنین تھی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے اوپر تو بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں، شفیق ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھو گے تم ان کے چہروں کو کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون
تلاش کرتے ہیں فضل من اللہ، اللہ کے فضل میں سے، ورضوانا، اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی پیشانیاں، ان کے چہروں اس میں اثر السجود، سجود کے اثر ہیں، نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ مثال جو ہے تورات میں دی گئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ ایک کھیتی نکالے اپنی کومپل کو، فآزرہ، پھر مضبوط کر دے اس کو، فاستغلظ، اور خوب موٹی ہو جائے، فاستوی، اور کھڑی ہو جائے، علی سوقہ، اپنے اس تنے کے اوپر، یعجب الزراع، وہ اچھی لگے کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، اور غصہ دلائے کفر کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے، وہ آج بھی دین اسلام کو تمام ادیان پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا، اے اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت نصیب فرما دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، وعدہ اللہ کا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، ان میں سے بخشش کا اور بہت بڑے اجر عظیم کا۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، آپس میں جو ہے باہمی تعلقات ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ احکامات نازل فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، آپس میں محبت اخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، کہ کسی بھی معاملے میں دین کا جو معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مکارم اخلاق بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بالمقابل۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے ان کو خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں، اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں، اور یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کریں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کرو، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اس میں سے یہ جو پہلا ہے آوازوں کا اونچا ہو جانا، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بنو تمیم کے لوگ جو تھے انہوں نے آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پکارنے کو منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بقولی کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم ان کو اونچی اونچی پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم جو ہے تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان لیا اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرکھ لیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ ثابت بن قیس کی آواز قدرتاً بہت
بلند تھی تو وہ اونچا بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئے اور بہت روتے تھے اس چیز پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آتے. سعد بن معاذ نے کہا کہ میں ان کی خبر لاتا ہوں. جب وہ گئے تو وہ اپنے حجرے میں رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، یہ ان کی اکثریت جو ہے ابھی عقل نہیں رکھتی. ولو انہم صبروا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج، یہاں تک کہ تو نکلتا الیہم، ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. یعنی یہ صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے، آپ نماز کے وقت میں اپنے حجرے سے باہر نکلتے، آرام کرنے کے باہر نکلتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، جو آداب سکھا رہے ہیں اس میں معاشی تو جو برائیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی پہلی برائی کیا ہے؟ سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لینا. اے ایمان والو، جو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر آئے تمہارا پاس کوئی فاسق خبر لے کر، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تحقیق کر لیا کرو ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ اوٹ پٹنگ بات کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچے کسی قوم کی طرف سے جہالت سے، تصبحوا، پھر تم رہ جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے ان کے بارے میں سوچا یا فیصلہ کیا اس پر تمہیں ندامت ہونے لگ جائے. تو اس میں کچھ جو باتیں بتائی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں. دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل و رسوا کرنا. تیسری برائی ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا. پھر چوتھی برائی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے. پانچویں برائی بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کے عیب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹو میں لگے رہنا. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹو میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا کر دے گا. چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا. غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اور غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کی ہے جس سے ہر سلیم طبع انسان جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے. جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے. وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. تو یہ سارے خلاصہ تھا. اگلی جو آیات آنے والی ہیں ان کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم، اگر وہ تمہارا کہا مانے، فی کثیر من الامر، بہت ساری باتوں میں، لعنتم، تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی کہ حق کی پیروی کرو نہ کہ حق کو اپنے تابع کرو. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ، اور اس کو خوبصورت کر دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، والعصیان، اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، اور جو ان چیزوں سے باز آ جائے گا، ایمان کو مضبوط کر لے گا اور ان بری باتوں سے، کفر کو، فسق اور عصیان کو جو ہے دور ہٹا دے گا، یہ لوگ ہیں هم الراشدون، جو بھلائی پائے میں ہیں. فضل من اللہ و نعمتا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں مومنوں کی
آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کرا دو. دو گروپ جو دونوں مومن ہوں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اور اگر ایک گروہ سرکشی کرتا ہے دوسرے پر عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تو قتال کرو اس کے ساتھ تبغی جو سرکشی کر رہا ہے حَتَّى تَفِيَّ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے إِلَى أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کی طرف. یعنی کہ جو حق پر گروہ ہے اس کے ساتھ مل جاؤ اور جو زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو. فَإِن فَاتَا پھر اگر باز آ جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا عدل کے ساتھ اور یہ بہت ہی انصاف والی بات ہے. ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. ان المؤمنون اخوة بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بس صلح کروا دو اپنے آپس کے بھائیوں میں صلح کروا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہو تم سے. ولا نساء من نساء اور نہ ہی عورتیں عورتوں میں سے. عسیٰ ان یکن خیرا منہم ہننا ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ تم جو ہے ایک دوسرے پر تہمت لگاؤ اور نہ ہی تم جو ہے برے نام رکھو. بئس اسم الفسوق بہت برا ہے نام اسم الفسوق بعد الایمان ایمان لے آنے کے بعد ایسے برے برے نام رکھنا یہ کام کرنا بہت ہی فسق والی باتیں ہیں. ومن لم یتب اور جو کوئی نہیں توبہ کرے گا فاولئک هم الظالمون یعنی یہ لوگوں باز آ جاؤ اس چیز سے اور جو نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. اپنے بھائی کو تانا نہ دینا اپنے آپ کو کسی بھائی کو تانا دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ ہی کو تانا دینا ہے کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. مسلم اور ایمان کے اندر جو آگے ہم پڑھیں گے فرق آ رہا ہے. مسلم جو ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا. لیکن مومن ہے ایمان کب راسخ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ماننے لگ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اسم بے شک بعض گمان جو ہیں گناہ ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب اور نہ تم تجسسٹوں میں پڑے رہو اور نہ تم غیبت کرو بعض تمہارے بعض کی. ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان یاکل لحم اخیہ کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا میتن مردہ کا زندہ کا بھی نہیں مردہ کا گوشت. زندہ کو تو کوئی چٹکی بھی کاٹے گا تو اس کا بدلہ لے گا ایک تھپڑ لگائے گا تو اس کے بدلے میں اور زوردار زناٹے دار تھپڑ لگے گا. لیکن مردہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا جو اپنے حق میں بول نہیں سکتا فکرہتموہ تو اللہ بتاتے ہیں تم اس کو ناپسند کرو گے کسی مردے کا گوشت کھانے کو. واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم اے ایمان لوگو بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو من ذکر او انثی مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا اور بنائے ہم نے تمہارے جو ہے شاخیں بنائی و قبائل اور قبیلے بنائے لتعارفوا تاکہ تم پہچان کر سکو. یہ جو تمہارے نام بن گئے تمہارے نام رکھے گئے تمہارے مختلف قبائل بنائے گئے یہ سب پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور بے شک تمہاری عزت اللہ کے نزدیک تمہارے تقوی کی وجہ سے ہے. سورہ حجرات میں اس بات کی بھی جڑ کاٹ دی گئی کہ حسب نسب مال و دولت ان کے اوپر فخر و غرور کرنا یہ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور واضح کر دیا گیا کہ قوم قبیلہ ذات پات رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں عزت اور محبوب نہیں بنا سکتی. اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقوی ہے قالت اعراب آمنا بدو کہتے ہیں عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ولکن قولوا اسلمنا لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وان تطیعوا اللہ اور اگر تم کہا مانو گے اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا تو اللہ کچھ کمی نہ کرے گا ذرہ برابر بھی تمہارے اعمال سے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون در حقیقت مومن الذین آمنوا مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر جنہوں نے اللہ کی مان لی. باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی. ثم لم یرتابوا پھر نہیں شک کیا انہوں نے. وجاہدوا
اموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں، انفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہہ دیجئے کیا تم جتانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین، اس کو دکھانا بتانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ بدو آتے تھے اور آپ کے اوپر یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اس بات پر شکر کرو جو احسان کیا اللہ نے تم پر، ان ہداکم للایمان، جس نے ہدایت دی تم کو ایمان کی طرف رہنمائی کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقائد کے اوپر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماع میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا قرآن مجید کی قسم کھا کر کی ہے، اور قسم کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی کلام میں مذکور تو نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ پاک نے اپنے کلام میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، سورہ صاد میں آئے گا یہ قاف، والقرآن المجید، حامیم والکتاب المبین، سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے، دخان میں بھی حامیم والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، اور یاسین صورت میں، اور سورہ طور میں والطور وکتاب مستور، کہ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کہا کافروں نے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کو نبی بنانے پر ان کو بہت زیادہ تعجب ہے۔ حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے، اور ان کے ذہن اسی کے اندر الجھ کے رہ گئے کہ ایک شخص ہم کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، اذا متنا وکننا ترابا، جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجع بعید، یہ لوٹانا تو دور کی بات ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بے شک ہم جانتے ہیں جو گھٹاتی ہے تم میں سے زمین، یعنی کون اس دنیا سے رخصت آئے دن کے ہر حصے میں ہو رہا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک حفاظت والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، وہم فی امر مریج، اور وہ ایک بہت ہی الجھن والے معاملے میں پڑ گئے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر سے، کیف بنیناہا، جس کو ہم نے بنایا، وزیناہا، اور خوشنما کر دیا، وما لہا من فروج، اس میں کوئی سوراخ نہیں رکھا، والارض، اور زمین، مددناہا، پھیلا دی ہم نے، والقینا فیہا رواسیا، اور ڈالے ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کے لنگر، وانبتنا فیہا، اور اگائے ہم نے اس کے اندر، من کل زوج بہیج، طرح طرح کے پربہار جوڑے، تبصرۃ و ذکریٰ، دیکھنے کے لیے اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ونزلنا من السماء، اتارا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکن، برکت والا، فانبتنا، پھر اگایا ہم نے اس پانی کے ساتھ، جنات وحب الحصید، باغات بنائے اور جو ہیں اناج والی کھیتیاں، کٹی ہوئی کھیتیاں، والنخل باسق، کیونکہ جو پھلوں کے پودے ہیں ان کو تو نہیں نا کاٹا جاتا، صرف پھلوں کو کاٹا جاتا ہے، ان سے اتارا جاتا ہے، جبکہ جو کھیتی ہوتی ہے جیسی گندم، چاول، کوئی باجرہ، جوار، مکئی، ان کی کھیتیوں ہی کو جڑ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لہا، اور کھجوریں لمبی لمبی، لہا طلع نضید، ان کے خوشے تہ بتے ہیں، رزق للعباد، یہ رزق ہے میرے بندوں کے لیے، واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ساتھ مردہ
مردہ زمینوں کو شہروں کو کذالک الخروج اسی طرح میں نکالوں گا. کس کو؟ تم لوگوں کو، تم بھی اسی طرح نکلو گے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس والثمود، اور اس سے پہلے بھی ان قوموں نے، نوح نے، اصحاب الرس کنویں والوں نے، اور سمود نے جھٹلایا. وعاد و فرعون، قوم عاد اور فرعون نے. واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. واصحاب الایکہ، بن والوں نے جھٹلایا. وقوم تبع، اور قوم تبع نے جھٹلایا. کل کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق وعید، تو ہو گئی ان کے اوپر سچ ہو گئی ان کے اوپر ہمارا ڈراوا. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی پیدائش سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ تو ابھی تک پہلی پیدائش میں ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے پہلی قوموں، قوم نوح، قوم سمود، عاد، لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاک ہوئے تھے. یہ صورت انسان کو ان کی جو ہے مسئولیت کے احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وسواس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں 2 فرشتے مقرر ہیں جو ان کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے ہیں. جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے اور اسے میدان محشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا، ان کو دینا پڑے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں. اللہ اکبر، کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. ذرا رک کر اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، کیسی کیسی ہم خیانت کرتے ہیں. اللہ سب سے باخبر ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم، اللہ کہتے ہیں ہم قریب ہیں اس کی رگے جاں سے. کس کے لحاظ سے؟ ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لے رہے ہوتے ہیں 2 بیٹھنے والے دائیں اور بائیں طرف وہ ان سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، یعنی کرام کاتبین. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جو کوئی لفظ نکلتا ہے اس کی زبان سے وہ فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کے ہوشیار جو فرشتے ہیں، نگہبان ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئے گی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ کہ ہر ایک کے اوپر یہ لازمی آنی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ ہے چیز جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدے کا دن. وجاءت کل نفس معہ، اور آئے گا ہر ایک نفس کے ساتھ سائق، ہانکنے والا، و شہید، اور گواہی دینے والا. کہ ہر نفس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لگا رکھے ہوئے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، شیاطین میں سے، وہ ان کے ساتھ آئیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا، اور تو بے شک اپنی زندگی میں یہ جو چیزیں تھیں ان سے غفلت میں رہا. فکشفنا عنك غطاءك، پس کھول دیا ہے ہم نے آج تجھ سے تیرا پردہ. فبصرك اليوم حدید، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو جائے گی، تو ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، هذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس اس کا رجسٹر تیار. القیا فی جہنم کان کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر ایک انکار کرنے والے اور عنید سرکش کو. مناع للخیر، اور ہر اس کو جو روکنے والا تھا خیر کو. معتد مریب، اور جو پڑا ہوا تھا حد سے گزرنے والا شک میں. الذی جعل مع اللہ الہا، وہ شخص جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس ڈال دو اس کو سخت ترین عذاب میں. کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننے والا، کفر کرنے والا، احسان جتلانے والا، خیر سے روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، اور جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، ان سب کو جہنم میں ڈال دو. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اور کہے گا اس کا قرین جو ہر وقت ساتھ لگا رہتا تھا، اے ہمارے رب نہیں گمراہ کیا ہم نے اس کو، ولکن کان فی ضلال مبین، بعید، لیکن یہ خود ہی گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. قال لا تختصموا، اللہ فرمائیں گے نہ جھگڑو، لدیہ میرے قریب، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور بے شک میں نے اس سے پہلے تمہارے پاس وعید اپنی جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے ڈراوے بھیجے تھے. ما یبدل القول لدیہ، نہیں تبدیل ہوتی باتیں میرے ہاں. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں ظلم کرتا ہوں اپنے بندوں پر. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اور جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کہ کیا تو بھر گئی. وتقول هل من مزید، اور تو جہنم کہے گی کہ کیا اور ہے. اس دن جہنم جو ہے وہ لمبی گردن ہوگی، اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو اپنی گردن، اپنے اس چونچ کے اندر
اپنے اندر ڈالے گی، اور پھر ابھی اس کے اندر مزید جگہ ہوگی، وہ اللہ سے کہے گی اور کچھ ہے اور کچھ ہے، یہی حل مزید کہتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اوپر رکھ دیں گے، اور پھر وہ کہے گی اللہ میں بھر گئی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، نہ ہوگی وہ دور۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ وعدہ جو تجھے گیا تھا ہر ایک رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کو۔ رجوع کس کی طرف کرتا تھا؟ اللہ کی طرف، اور حفاظت کیا کرتا تھا؟ اللہ کے احکامات کی، اللہ کی حدود کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا وہ ایک رجوع والے دل کے ساتھ، اس کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے اب ہمیشگی کا رہنا۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ اعلان کر دے گا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شمار فرما لینا۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، ہم اشد منہم بطشا، جو کہ بہت زیادہ مضبوط تھیں پکڑ میں ان سے زیادہ، فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے کھنگال ڈالے تھے شہروں میں، زمینوں میں بہت نقب لگائی تھی۔ حل من محیص، کیا ان کے لیے کوئی بھاگ جانے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید، بے شک ان سب باتوں میں یاد دہانی اس شخص کے لیے ہے جس جو ایک دل رکھتا ہے اور کان رکھتا ہے اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی اس کے دل و دماغ جو ہے اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور ان کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بلا شبہ پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دور میں، 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکان۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور آپ اس کے بالمقابل پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع ہونے سے پہلے سورج کے اور غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی آپ اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی ذکر اذکار کیجئے۔ فرض نماز کے بعد لازم اپنے اوپر کر لیجئے کہ بولنا نہیں، اٹھنا نہیں، آیت الکرسی پڑھے بغیر، کہ انشاءاللہ دنیا سے جب جا رہے ہوں گے تو ہمیشہ آیت الکرسی پر جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کرنے والے کا ایک قدم دنیا میں ہوگا تو اگلا قدم جنت میں ہوگا، اس کے اوپر برزخی زندگی نہیں آئے گی۔ وَاسْتَمِعْ یَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور سنو جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا، من مکان قریب ہی کی جگہ سے، ہر ایک کو لگے گا جیسے میرے پاس ہی کوئی اسپیکر لگا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا النُّشُورُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، عنہم سرعان، تیزی کے ساتھ ان سے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہمارے اوپر اکٹھا کرنا بہت آسان ہے۔ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے، زور کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، بس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، جو شخص ڈرتا ہے میرے ڈراووں سے، آپ صرف اسی کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ سورہ زاریات، یہ بھی مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس میں، 60 آیات ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آرام سے چلتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، اور وہ بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، اور وہ ہوائیں جو آہستگی نرمی سے چلتی ہیں، یعنی سمندروں وغیرہ پر کشتیاں آرام سے چل رہی ہوتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور ان قسم ہے ان کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ البتہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک یہ جو دین ہے، یہ جو یوم الدین ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور ہوگا۔ پھر اللہ نے آسمان کی قسم کھائی ہے کہ تم ایک فضول سی بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، وہ قیامت کے بارے میں ہو، قرآن کے بارے میں ہو، صاحب قرآن کے بارے میں، ان کے سب کے اقوال جو ہے مختلف ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، اور بے شک ان کی باتیں جدا ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، پس
گھڑا اس نے اس کو جس نے بھی گھڑا جو جھوٹ بولا، قتل الخرسون، اور مارے جائیں گے اٹکل دوڑانے والے، الذین هم فی غمرۃ الساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو قیاس کی باتوں پر جو ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اپنی بے ہوشی میں غافل پڑے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، اور صرف ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ کب ہوگا یہ یوم الدین، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ کے اوپر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو اپنی وہ جو جس آزمائش میں تم پڑے ہوئے تھے اس کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک پرہیزگار وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے وہ کچھ جو ان کا رب ان کو دے گا، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے ہی وہ جو تھے محسنین لوگوں میں سے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بہت تھوڑے تھے راتوں کو سوتے، یہ بہت تھوڑے ہیں جو رات میں سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر یہ بخشش مانگتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ اپنے مالوں میں حق پہچانتے تھے مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں ان متقین کی جو صفات ہے ان میں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے جس کو وہ پہچانتے ہیں۔ متقین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں، وفی انفسکم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہیں، افلا تبصرون، کیا آپس تم دیکھتے نہیں ہو، وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی تمہارا آسمان سے رزق ہے، تقدیر وہاں سے آتی ہے، بارش وہاں سے آتی ہے جس سے پانی ملتا ہے اور پھر تمہیں جو ہے سارا رزق اس کے ساتھ آگے چلتا ہے، فورب السماء والارض، قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو، جیسے کہ الحمدللہ میرا یہ بولنا جو اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اسی طرح جیسے میں بول رہی ہوں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اسی طرح قیامت کا آنا حق ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں جو زمین میں بتائیں، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی ہے جیسے کوئی بچھونا ہوتا ہے، اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں اور بہتے ہوئے چشمے ہیں، لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ جو ہے وہ کیا ہے، انسان خود ہے، کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، طبیعت، عقلی سطح مختلف ہے، تو سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کا پھیلاؤ، اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود تمہاری جانوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور نشانی بتائی کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے، بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز مشتمل ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کھیتی ہو نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے، موسموں کا عدل بدل بھی اسی وجہ سے ہے جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ قال ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بڑے عزت والے تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے تو انہوں نے ان کو کہا سلام، قال سلام، ابراہیم نے سلام کا جواب سلام سے دیا، قوم منکرون، اور وہ لوگ تھے انجان، فراغ الی اہلہ، وہ لپکے اپنی گھر والی کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لے کر آئے ایک بچھڑا تلا ہوا، فقربہ، قریب کیا، الیہم، ان کے، قال الا تأکلون، اور پھر ان سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں، فاوجس منہم خیفہ، تو ان سے ڈر محسوس
محسوس کیا کہ اس زمانے کے چور ڈاکو بھی جو تھے وہ اتنے شریف اور اتنے حیا والے تھے کہ وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے سمجھا شاید کوئی یہ لوٹنے والے آئے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، مہمانوں نے کہا نہ ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی ان کو ایک لڑکے سمجھدار کی، علم والے کی۔ فاقبلت امرأتہ، اور متوجہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فی سرۃ، ماتھا پیٹتے ہوئے، فسکت وجہہ، اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہوئے، وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی میں بڑھیا بانج۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ حکمت والا علم والا ہے۔ تو میرے ساتھیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہم یہ جو اگلی راتیں لیلۃ القدر کے بارے میں آ رہی ہیں، صدقہ فطر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ہم اپنی عید کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے متعلق اترتے ہیں، اور وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے، اس لیے کسی خاص رات کو لیلۃ القدر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشانی یہ بتائی کہ اس رات کی صبح کو سورج تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح طلوع ہوتا ہے، اور اونچا ہونے تک اس میں شعاعیں اور خدت نہیں ہوتی، یعنی گرمی نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم میں سے کون لیلۃ القدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو۔ لیلۃ القدر کی میں جو کثرت سے دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو صحت دے، ہم کو عافیت دے، ہمت دے کہ ہم رات بھر جاگیں اور اللہ اس رات کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے جو اس نے روزے میں لغو بیہودہ اقوال و افعال اس سے ہو گئے ہیں وہ پاک پاک ہو جائیں، اور اس کے لیے ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ صدقہ فطر مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ اسی دن پیدا ہونے والے پر بھی لازم ہے، غلام پر بھی فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر آزاد غلام، مرد، عورت، بچے، بوڑھے پر کھجوروں یا جو میں سے 1 صاع صدقہ فطر دینا لازمی قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ نماز عید کے بعد اگر ادا کیا تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا بھی درست ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے۔ صاع کا وزن موجودہ اشاری نظام میں 2 کلو گرام اور 488 گرام ہے، تقریباً یہ 2.5 کلو گرام بنتا ہے، اور جو چیز ہمارے گھر میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں اس کے حساب سے دیجئے، جیسے کہ آج کل آٹا 60 روپے ہے اور چاول تو تقریباً 150 کے قریب ہیں، 125 کے قریب ہیں، تو 2-2.5 کلو کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کو دے دیجئے۔ صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب یا صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اس کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی مجاہدین فی سبیل اللہ، دینی مدارس کے طلباء، مسکین، غرباء اور یتیم، بیوگان وغیرہ تو ان کو یہ دیا جائے گا۔ تو ہمارے گھروں میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم بھی جو ہے خوش دلی کے ساتھ 200 روپے صدقہ فطر ہر اپنے بندے کا نکالنا چاہیے۔ شوال کے روزوں کے بارے میں، شوال کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھ لیے تو اس نے گویا سارا سال روزے رکھے۔ یہ روزے 2 شوال سے لے کر آخر شوال تک رکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے مسلسل کی
بھی کوئی شرط نہیں، جیسے آسانی ہو ان کو رکھ لیجئے۔ 1 سال رکھ لینے سے آئندہ فرض نہیں ہو جاتے، جس سال رکھے جائیں اس سال ثواب مل جائے گا، اور جس سال نہیں رکھے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا نور السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اے اللہ پاک، یا رب العالمین، تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ ایسی عطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا۔ ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے کہ ہم ایڑیوں پر پلٹ جائیں یا ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اے اللہ پاک ہم کو معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل ونسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ خیرا۔ اے اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم بیکار عمر کی طرف لوٹائے جائیں۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائشوں سے اور تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتے ہیں، اور ہم تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے بخش دے جو ہم نے پہلے کیا، جو بعد میں کیا، جو چھپا کیا، جو ظاہر کیا، جو ہم نے حد سے تجاوز کیا، اور جو تو ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا کر اور ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کی محبت تجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے بھی ہم محبت کریں تو اس کو ہمارے لیے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم بھاگ بھاگ کر وہ کام کرے جن سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تیرا قرب عطا ہوتا ہے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم پر آسانی کر، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اے اللہ جو تیرے بندوں میں سے بندہ اس کو سن رہا ہے، یا اللہ ان سب کو معاف کر دینا، ان سب کو بخش دینا میرے مولا۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو ہماری اولادوں کی طرف سے ٹھنڈا کر دے مولا کریم۔ یا اللہ ان کو ہمارے ساتھ ہمارا جو ہے وزیر بنا دے، ہمارے ساتھ ہمارے مددگار بنا دے، دین کے اندر ہمارے ساتھ چلنے والے بنا دے۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا
شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا ارحم الراحمین، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں موت دینا. یا اللہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا. اے اللہ قبر کو جنت کے گڑھوں میں تبدیل کر دینا، محشر کی رسوائی سے بچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ دینا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا اللہ پاک ہمیں نیک فرما بردار بیویاں بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے جوڑوں سے ٹھنڈک نصیب فرما، خوشی نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں صبر اور شکر کرنے والیاں بنا دے. اے اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والی بنا دے. یا اللہ ہمیں مسکینوں کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے مالوں میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے. یا اللہ اپنے خیب کے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ملک و قوم کے اوپر پوری دنیا پر جو آفت آئی ہے اللہ اس کو تو ہی دور کرنے والا ہے. اللہ ہم تو ہار گئے، اے اللہ ہم تو ہے ہی ہارنے والے. اے اللہ تیرے لشکر، تیری طاقتیں بہت عظیم ہیں. یا اللہ تو ہی ان کو دور کرنے والا ہے. اے اللہ ہماری پہلے جیسی زندگی چلنے پھرنے والی عافیت والی نصیب فرما. اللہ ہم سے سارے غم کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اللہ اس کام کو قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.